watching Republic Voice, your channel, your voice. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کہ نہ صرف ہر زبان میں ترجمے کیے گئے بلکہ اس کی تفسیریں بھی لکھی گئی. کوئی شخص تفسیر لکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب والا میں نے اس کی تفسیر اب مکمل کر دی ہے, اس کے اندر جتنے معانی و مفاہیم سمجھ میں آ سکتے تھے, بیان کیے جا سکتے تھے, میں نے سارے بیان کر دیے. کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید علم کا ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں جب بھی کوئی غوطہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ایک نیا موتی سامنے نکال کے لے کر آتا ہے. یہ تو اپنی اپنی کیفیت اور اپنی اپنی بساط کی بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور اس کی نزول کی کیفیت کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حشر میں ارشاد فرمایا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ جو سنگلاخ چٹان کی طرح تمہیں نظر آتا ہے, یہ پہاڑ پر اگر نازل کر دیا جاتا تو وہ سنگلاخ چٹان بھی اس قرآن کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی, بلکہ آپ یہ دیکھتے کہ اگر چٹانوں پر یہ نازل کیا جاتا تو وہ چٹان اس کی ہیبت اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی وہ قرآن مجید فرقان حمید جس کا بوجھ, قرآن مجید فرقان حمید کا وزن اور اس کی الہام کی جو طاقت ہے وہ سنگلاخ چٹانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں اس کا بوجھ سنبھال سکے. تو یہ قرآن اللہ نے کہاں نازل فرمایا؟ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین, نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن روح الامین لے کر نازل ہوئے, اور یہ قرآن جس کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے وہ قرآن ہم نے کہاں نازل کیا؟ فرمایا اے حبیب مکرم, ہم نے یہ آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے. یعنی یہ قرآن ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. یہ کس کی امتیازی شان ہے. اس سے پہلے جتنی الہامی کتابیں نازل ہوتی تھیں لکھی ہوئی نازل ہوا کرتی تھیں, تختوں پر صحیفوں پر لکھے ہوئے احکامات آیا کرتے تھے, مگر قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے, یہ لکھا ہوا نہیں آیا بلکہ کلام اللہ حبیب اللہ کے قلب پہ نازل کیا گیا ہے. کیونکہ اس سے بہتر کوئی چیز تھی ہی نہیں اس کو سنبھالنے کے لیے, اس کو محفوظ کرنے کے لیے, اس کو ریسیو کرنے کے لیے. تو اللہ کا کلام تھا, تو اللہ نے اپنے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا, اور 23 سال کے عرصے میں تقریباً یہ نازل ہو. اس کی پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو کہ غار حرا میں نازل ہوئی, اور پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ وحی کا سلسلہ جاری و ساری رہا. جیسی کیفیت جیسی ضرورت رہی اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید فرقان حمید نازل کرتا رہا, یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول مکمل ہوا. اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی انہیں مکی صورتیں کہا گیا, اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں کہا گیا. مکی صورتوں کے مضامین پر اگر ہم غور و فکر کریں تو وہاں ہمیں بنیادی طور پر عقیدہ توحید کے متعلق آیات ملتی ہیں. چونکہ مکہ مکرمہ میں جو رہتے تھے وہ مشرک تھے, وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی زندگی سے منکر تھے. وہ کہتے تھے بس دنیا کی زندگی ہے, دوبارہ کون مر کر اٹھتا ہے, ہم نے تو آج تک کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا. اسی طرح وہ رسولوں کے منکر تھے. تو وہاں جو ہمیں آیات کا مضامین ملتے ہیں وہاں عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اور مدینہ منورہ کی جو کیفیت ہے, یہاں پر یہودی رہتے ہیں, یہاں پر عیسائی رہتے ہیں, اور یہ وہ قومیں ہیں جو اللہ کے متعلق بھی جانتی ہیں, ان کے پاس پہلے کی کتابیں بھی موجود ہیں, نبیوں کے متعلق بھی ان کا عقیدہ واضح اور کلیئر ہے, اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق بھی باتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو یہاں جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ 2 کیفیات نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو پہلے کے جو مذاہب تھے ان کے عقیدوں میں جو خرابیاں آ چکی تھیں
جس طرح وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کو بدل چکے تھے، ایک تو ان کی اصلاح بار بار کی جا رہی ہے، یہودیوں کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کی کتاب کے اندر جو خلط ملط کر دیا ہے، جو تحریف کر دی ہے، اس سے توبہ کرو، اور اب جو ہم نے پاک صاف ستھرا کلام نازل کیا اس کی پیروی کرو۔ اسی طرح عیسائیوں کے برے عقیدوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ بات نظر آتی ہے، اور دوسری طرف یہ بات نظر آتی ہے کہ مدینے میں ایک نئی اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے، اور ریاست اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ریاست کا قانون نہ ہو، آئین نہ ہو۔ تو آئینی، سماجی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی حساب سے ایک ریاست کے لیے جتنے قوانین کا ہونا ضروری تھا، وہ سارے کے سارے احکامات بطور قانون ہمیں مدنی صورتوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک اجمالی کیفیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے مکی صورتوں کی اور مدنی صورتوں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس زمانے میں لکھنے کا رواج اتنا زیادہ عام نہیں تھا، اور اسی طرح کاغذ بھی دستیاب نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو مکی دور میں تو جو فوکس رہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہی رہا کہ آپ صحابہ کو زبانی یاد کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، زبانی یاد کروایا کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پڑھ کر سنایا کرتے تھے، ہر نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام بھی اس کو سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے اقدامات لیے، وہیں ایک قدم اس وحی کی کتابت کا بھی تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 40 کے قریب صحابہ کرام کو حضور نے منتخب کیا، اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ جب وحی نازل ہوگی تو انہوں نے اس کو لکھنا ہے۔ اب جو بھی دستیاب چیز ہوگی، کاغذ ہے، کپڑا ہے، لکڑی کے چھال ہے، یا اونٹ کی شانے کی ہڈی، شولڈر کی جو ہڈی وہ چوڑی ہوا کرتی تھی، یا کوئی پتھر کی سل ہے، جو بھی چیز دستیاب ہو اس کے اوپر اس کو کیا کرنا ہے، لکھ لینا ہے۔ صحابہ کرام نے لکھنا شروع کر دیا، اور جیسی جیسی کیفیات تھی، لیکن جو پریورٹی تھی، جو بنیادی اہمیت تھی، وہ یاد کرنے کے اوپر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ترغیب دی صحابہ کرام کو، اس کو یاد رکھو، اس کو زبانی یاد رکھو، اس کو اپنی سیروں کے اندر محفوظ کرو، صحیفوں پہ اعتبار نہیں کرنا۔ لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں جتنی فیسلٹی میسر ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اویل کیا، اور کچھ نہ کچھ صحابہ کرام نے اس کو لکھ کر قرآن کی آیتوں کی جو حکمتیں ہیں وہ کھول کھول کر بیان کرنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منصب نبوت اور ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اور پھر جب ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو لازمی نہیں کہ فوراً سے ایکسیپٹ کر لے، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس پہ عمل بھی کر لے، تو ہمیں ذہنی طور پر آمادہ کرنا پڑتا ہے کہ اچھی بات ریسیو بھی کر لو، سن بھی لو، یاد بھی کر لو، ایکسیپٹ بھی کر لو، پھر اس کے بعد اس پہ عمل بھی کرو۔ تو وہ عمل کے لیے جو ابھارا جاتا ہے، ہم اسے عام لفظوں میں تزکیہ نفس کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس کو ایک عام مثال کے طور پر اگر میں سمجھانا چاہوں، آپ کی عادت نہیں ہے کہ آپ یہ پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کے بعد گلاس اپنی جگہ پہ نہیں رکھتے، کہیں بھی رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ کو بار بار بولا جا رہا ہے کہ بھئی گلاس اپنی جگہ پہ رکھا کرو، گلاس اپنی جگہ پہ رکھا کرو، گلاس اپنی جگہ پہ رکھا کرو۔ تو یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ اب تربیت بول بول کر بھی ہو سکتی ہے، اور تربیت عملاً دکھا کر بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ یہ دونوں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر یہ تربیت کی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے روحانی معاملات میں تربیت کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے ہیں، ہم نے صرف وہی کام کرنے جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ تزکیہ نفس ہے، بار بار یہ سکھانا۔ پھر جو اچھے کام کرے گا، جو اچھے کام کی رغبت دکھائے گا، اس کو جنت کی نعمتوں کی بشارت، اور جو اچھا کام نہیں کر رہا بلکہ بار بار برائی کی طرف جا رہا ہے، تو پھر اس کو جہنم کی وعید، جہنم کے ہولناک عذاب کی وعیدیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور آپ کے زمانے میں جہاں بہت سارے فتنے نمودار ہوئے، وہیں ایک فتنہ تھا
جھوٹے مدعی نبوت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کچھ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کافر ہے، مرتد ہے اور واجب القتل بھی ہے۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں یہ فتنہ نمودار ہوا اور اس میں ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، حضور کے زمانے سے تھا یہ شخص، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کو اہمیت نہیں دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں باقاعدہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی اس بات پر کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا لشکر اس کے مقابلے کے لیے گیا، اور اس جنگ کے اندر، یعنی وہ جنگ جو منصب ختم نبوت کے تحفظ کی لڑی گئی، جو ناموس رسالت کی لڑی گئی، اس میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں کہ پوری تاریخ اسلام میں اتنی شہادتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ کے اندر، 1200 صحابہ کرام، اور ان 1200 میں سے 700 صحابہ کرام حافظ قرآن مجید فرقان میں، یعنی مکمل قرآن مجید کے حافظ سے وہ شہید ہوئے۔ کس بات پر؟ حضور کی ناموس کے دفاع کے لیے، کہ ہم اپنے نبی کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ صحابہ کرام نے بتایا۔ جب یہ 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ خلیفۃ الرسول، اگر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ نہیں کیا لکھ کر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس میں اختلاف کرنے لگ جائیں۔ ابتداءً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کمپائلیشن کی حمایت نہیں کی، آپ نے انکار کر دی، مگر حضرت عمر فاروق بار بار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر خود فرماتے کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میری رائے بھی عمر کی رائے کے موافق ہو گئی۔ اب جو قرآن مجید فرقان حمید کی کمپائلیشن ہے، اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے یہ کسی گھر میں بیٹھ کر نہیں لکھا گیا، یہ کسی انفرادی شخص نے اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں لکھ لیا، بلکہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ وہی قرآن مجید فرقان حمید ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی واقع 10 سپارے تو بڑی بات ہے، کوئی ایک حرف بھی اس میں سے کم نہیں کیا گیا، کوئی ایک حرف بھی اس میں زائد نہیں کیا گیا، کوئی ایک چھوٹی سی صورت بھی اس میں سے خارج نہیں کی گئی، یہ مین و عن ویسے کا ویسا ہے جیسا کہ جبریل امین حضور پہ لے کے نازل ہوئے تھے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کی بابت میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ کون سی سورت تھی؟ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مگر جب قرآن پاک ہوتے تو سب سے پہلے کون سی سورت نظر آتی ہے؟ زور سے بتائیں۔ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد کون سی سورت نظر آتی ہے؟ تو اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھا جائے، نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے کون سی سورت آنی چاہیے؟ سورہ علق آنی چاہیے، لیکن ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام اللہ نے جب جیسے چاہا نازل فرمایا، لیکن اس کی ترتیب وہی رکھی گئی جو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھی ہے۔ یعنی سورہ علق کون سے نمبر پہ آنی تھی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ترتیب وہی کروا سکتا ہے جس کی یہاں بھی نگاہ ہو وہاں بھی نگاہ ہو، ایسے تو کوئی نہیں کروا سکتا نا، جو وہاں بھی دیکھتا ہو کہ کس ترتیب کے ساتھ یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کس ترتیب کے ساتھ یہ صورتیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مین و عن صحابہ کو وہی ترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی بتائی جس ترتیب سے یہ قرآن لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اسی ترتیب سے یہ قرآن پڑھا جاتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے کمپائلیشن کا کام کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو لکھنا ہے باضابطہ، اور اس کی شرط یہ لگائی گئی کہ جو شخص بھی قرآن کی ایک آیت لے کر آئے گا ساتھ میں 2 گواہ لے کر آئے گا۔
اب میں آپ سے عرض کروں، ابو بکر صدیق خود حافظ قرآن، عمر فاروق خود حافظ قرآن، زید بن ثابت خود حافظ قرآن، حضرت عثمان خود حافظ قرآن، چاہتے تو گھر میں بیٹھ کے لکھ لیتے. اور بالفرض اگر کوئی 4 بندے بیٹھ کر جماعت بنائی بھی گئی تو وہ چاروں حافظ تھے، ایک دوسرے کی حافظے پہ ایقان اور یقین کرتے ہوئے لکھ لیتے. لیکن ان کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں، کہا نہیں، ہر آیت میں 2 گواہ چاہیے تاکہ صبح قیامت تک کوئی اس بات پر اعتراض نہ کر سکے کہ ابو بکر نے گھر میں بیٹھ کے قرآن لکھوایا تھا، ابو بکر نے فلاں صورت نکلوا دی، فلاں صورت داخل کر دی، فلاں آیت نکلوا دی، فلاں آیت داخل کر دی. ایسا نہیں ہو. ہر آیت میں 2 گواہ. اور قرآن مجید فرقان حمید اس کیفیت میں یعنی کتابی شکل کے اندر لکھا جانے لگا اور ایک مصحف تیار ہوا. جو پہلا کیا کہنا چاہیے دیباچہ تیار ہوا، جو پہلی بک تیار ہوئی اس کا نام مصحف رکھا گیا. ٹھیک ہے، کاغذ پہ جو پہلی مرتبہ لکھا گیا اس کا نام مصحف رکھا گیا. لیکن جو اعتبار تھا وہ حفظ کے اوپر تھا، اس کتاب کے اوپر، یعنی وہ عام تشہیر نہیں کی گئی لیکن محفوظ کر لیا گیا تاکہ بعد میں کسی اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں باقاعدہ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا وہ نسخہ جب ابو بکر صدیق کے زمانے میں تیار ہوا تھا، اس کی باقاعدہ نقول تیار کی گئی، اس کی مزید کاپیاں تیار کی گئیں اور تمام بلاد اسلامیہ کے اندر اس کو تقسیم کر دیا گیا. لیکن قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر آپ دیگر الہامی مذاہب کی جو مذہبی لٹریچر ہے اس کو آپ دیکھیں تو ان میں ہر فرقے کی ایک الگ کتاب ہے. عیسائیوں کے 2 بڑے فرقے ہیں، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک. تو کیتھولک جو ہیں ان کی اپنی الگ بائبل ہے، جو پروٹسٹنٹ ان کی الگ بائبل ہے. اور عیسائیوں کے صرف 2 فرقے نہیں ہیں، یہ تو 2 بڑے فرقے. ٹھیک ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان کے 72 فرقے تھے. تو ہر فرقے نے اپنی اپنی الگ الگ کتاب رکھی ہوئی ہے. اسی طرح بائبل کے کتنے سارے ورژن مارکیٹ میں اویلیبل ہے. گڈ نیوز بائبل الگ ہے، کنگز جیمز ورژن بائبل الگ ہے، دی بائبل سوسائٹی کی بائبل الگ ہے. تو سب کی الگ الگ نظر آتی ہیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان ہے کہ 1450 سال گزر گئے، امت کتنے ہی ٹکڑوں میں تقسیم کیوں نہ ہو گئی ہو، ہر فرقے کے پاس اگر قرآن نظر آتا ہے تو ایک ہی قرآن نظر آتا ہے. قرآن کوئی دوسرا نہیں ہے، قرآن ایک ہی ہے. کوئی اگر دعویٰ بھی کرتا ہے نا کہ 40 سپارے تھے تو ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ نکال کے لاکے دکھا دے وہ تھے. سب کے پاس ایک ہی قرآن ہے. اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ اور بکواس ہے جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. حضور علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ نے فرمایا یہ قرآن نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالی نے لی. اور اس کی حفاظت کا طریقہ کیا اختیار کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے؟ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو چنا ہے. اور ایسے چنا کہ اللہ نے وہ کلام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا تھا، اب حضور کے قلب اطہر کی برکت سے حضور کے ہر امتی کے سینے میں قرآن موجود ہوتا ہے. بھلے سورہ اخلاص اس کو یاد ہو، بھلے سورہ فلق یاد ہو، بھلے 4 قل یاد ہو، بھلے سورہ یاسین یاد ہو، بھلے سورہ ملک یاد ہو. پہلے کے جو نبی ہوتے تھے نا صرف ان کو یاد ہوتا تھا، ان کے بڑے بڑے علماء کو بھی زبانی یاد نہیں ہوتی تھی ان کی کتابیں. مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے آقا پہ نازل ہونے والے کلام کی شان یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ابھی الف با کی پہچان بھی نہیں ہوتی ان کو بھی سورہ اخلاص یاد ہو جایا کرتی ہے. یہ حضور کے قلب اطہر کی برکت ہے. حضور کے قلب کی نورانیت پورے امتیوں کو عطا ہوئی ہے، اور امت کے سینوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے. اور یہ ایسی حفاظت ہے جو صحیفوں کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ سینوں کے ذریعے ہوا کرتی ہے. چونکہ جو صحیفے میں ہو وہ مٹایا جا سکتا ہے، جو صحیفے میں ہو اسے چھڑایا جا سکتا ہے، جو صحیفے میں ہو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو صحیفے میں اس کو تحریف کیا جا سکتا ہے، مگر جو سینے میں ہو سر تو کٹ سکتا ہے مگر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ جیسا گیا ہے ویسا ہی باہر نکلے گا، وہ جیسا محفوظ ہوا ویسا ہی آگے منتقل ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی
نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم کو قرآن عطا فرمایا, اور یہ بابرکت راتیں عطا فرمائی کہ قرآن کا رمضان کے ساتھ کنیکشن اتنا گہرا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے. نازل تو پورے 23 سال ہوتا رہا ہے, لیکن خاص اللہ نے جو تذکرہ فرمایا ہے وہ رمضان کا ذکر فرمایا ہے کہ رمضان میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے. یعنی ماہ رمضان ماہ قرآن ہے, اور رمضان میں جس طرح روزے کی عبادت ہوتی ہے تو جو دوسری عبادت ہمیں نظر آتی ہے خاص تلاوت قرآن نظر آتی ہے کہ پورے سال جو قرآن مجید فرقان حمید نہیں کھولتے, رمضان شریف آنے کے بعد ماشاءاللہ تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کی ماؤں اور بہنوں کی کہ ہم ایک قرآن پاک مکمل کر لیں. یہ جو روایت ہے, دیکھیں یہ جو ریت ہے یہ ہمارے اسلاف سے ہم کو ملی ہے. یہ بہت اہم بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, خدا کے واسطے اس کو سمجھیے گا. یہ ہم نے کتابوں سے نہیں سیکھا تھا کہ ہم نے رمضان میں قرآن پڑھنا ہے. یہ ہمارے گھر والوں نے ہم کو سکھایا تھا کہ رمضان میں قرآن پڑھنا ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین نے ہم کو سکھایا کہ نہیں, امی بھی قرآن پڑھ لیں گے, ابو بھی قرآن پڑھ لیں, تو ہم کو بھی کہا کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے. ان کو ان کے والدین نے سکھایا تھا کہ عام دنوں میں قرآن کی تلاوت اگر نہ بھی کر پاؤ لیکن رمضان میں قرآن نہیں چھوڑنا ہے. لیکن کیا اب ہم اپنے آنے والی نسلوں میں یہ ریت منتقل کر رہے ہیں؟ کہ اب جو ہماری موجودہ نسل ہے اس کا قرآن کے ساتھ وہ تعلق اور کنیکشن ہم کو نظر آتا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی طرف راغب کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے ماں باپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا کہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا رمضان کے اندر, لیکن کیا میں اپنی آنے والی نسل میں اپنے بچوں کے اندر یہ تعلق جوڑ لوں ان کا قرآن کے ساتھ کہ وہ کم سے کم ماہ رمضان میں تو قرآن پاک پڑھ لیں؟ اور دوسرا میں آپ کو ایک فتنے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قرآن سمجھ کر پڑھو, جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پہلے وہ لوگ جو بس محبت میں اللہ کا کلام پڑھے چلے جاتے تھے, سمجھ میں نہیں آتا تھا, تجوید بھی نہیں آتی تھی, مجہول لہجہ بس پڑھے جا رہے ہیں. روزانہ صبح گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے, مسجدوں میں فجر کے بعد بزرگ قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تجوید بھی نہیں آتی تھی, صحیح تلفظ اور مخارج بھی نہیں تھے, مگر شوق تھا کہ قرآن پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا, ایک صفحہ پڑھیں گے, ایک رکوع پڑھیں گے, مگر قرآن پڑھیں گے. اور پھر وہ زمانہ آیا کہ نہیں تجوید کے ساتھ پڑھیں گے وغیرہ تو گناہ ملے گا. بہت اچھی بات ہے, بالکل صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لہنے جلی کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے, معنی تبدیل ہوں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے, بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا ہوا کہ وہ جو بڑے بوڑھے بیچارے قرآن پڑھا کرتے تھے ان کو ایسا ذہنی طور پہ ان کو ایسا مطلب مایوس کر دیا گیا کہ آپ کی تو زبان نہیں پلٹے گی, آپ سے تو ہا نہیں نکلے گا اور آپ سے تو قوف نہیں نکلے گا, تو آپ تو صحیح نہیں پڑھ سکتے. تو ان کو مایوس کر دیا اور انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. دوسرا فطرہ یہ برپا ہوا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا, قرآن تو سمجھ کے پڑھنا چاہیے, سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس کا رخ تو یہ تھا کہ بھی قرآن سمجھ کر پڑھو, لیکن کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں سمجھ کر پڑھنے کا, تو قرآن تو پڑھو. تو بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا اور قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا. جو بغیر سمجھے پڑھتے تھے انہوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. میں آپ سے عرض کروں, قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ سمجھنا تو بہت بالکل ضروری ہے, ایمان کا حصہ کہ سمجھے, لیکن قرآن میں واحد کتاب ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے اس کو دیکھنے پر ثواب ملتا ہے, قرآن وہ کتاب ہے اس کو سننے پر ثواب ملتا ہے, قرآن وہ کتاب ہے اس کو سینے سے لگانے پر ثواب ملتا ہے. اور آپ نے دور کر دیا اس کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکی ملتی ہے. کتنی؟ حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. حضور نے جو مثال دی ہے الف لام میم, حضور نے خود اپنی حدیث میں یہ مثال دی ہے. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں.
اور ان حروف مقطعات کا ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب ترجمہ نہیں کر سکتے تو سمجھا بھی نہیں سکتا. وہ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی بات ہے, ہر کوئی اس کے اوپر آگاہ نہیں ہے. تو الف لام میم کی حضور نے خود مثال دی کہ الف لام میم پڑھو کہ 30 نیکیاں ملیں گی. یعنی یہ وہ حروف ہیں جس کا قیامت تک کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا. میں تمہارا نبی ہوں کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ بھی پڑھو گے سمجھ میں نہیں آ رہا, مگر 30 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ سمجھنا ایک نیکسٹ لیول ہے. سب سے پہلا جو لیول ہے تلاوت کرنا. تلاوت تو کریں, تلاوت کا معمول تو بنائیں, قرآن پڑھنے کا معمول تو بنائیں. قرآن مجید فرقان حمید بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی. آج ہم زمانے بھر کے وظیفے ڈھونڈ رہے ہیں خیر و برکت والے, مگر وہ قرآن جسے اللہ نے سراپا خیر و برکت بنایا وہ پڑھنے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. یہ والا وظیفہ دے دو, وہ والا وظیفہ دے دو, اس کے لیے وظیفہ, اس کے لیے. قرآن کیوں نہیں پڑھ لے آپ؟ قرآن سے بڑا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ قرآن سے زیادہ بڑھ کر رحمت کیوں برکتیں کسی چیز میں نازل ہوں گی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دوراہا ہے جہاں ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. جس طرح ہمارے والدین اپنے ساتھ ہمیں لے کر بیٹھتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے رمضان میں, تو اب آپ کو بھی اپنے بچوں کے سامنے موبائل کو سائیڈ میں رکھ کر قرآن کو کھولنا ہوگا. موبائل میں قرآن نہ پڑھیں, یہ بھی میں آپ سے عرض کروں. ایپس موجود ہیں, اپلیکیشن موجود ہیں آپ کی سہولت کے لیے, آپ اس میں, لیکن نہ پڑھیں. اس کو سائیڈ میں رکھیں, بچوں کو قرآن کھول کر دکھائیں. بیٹے یہ اللہ کا کلام ہے, یہ پاک قرآن ہے, اس کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا. اس میں دیکھ کر پڑھنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ آج پہلی رات ہے کہ تحریک شروع کر دیں. کل صبح فجر میں آپ کو موقع ملے, ظہر میں موقع ملے, عصر میں موقع ملے, وقت ضائع نہ کریں. اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں, قرآن کھولیں, خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیں. اگر ہم اس کام میں کامیاب ہوئے اور ہم نے یہ لگن ان کے سینوں میں لگا دی, یقین جانیے ہم اپنی قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے اور ہمارے بچے یہاں قرآن پڑھ رہے ہوں گے, وہاں ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جا رہی ہوں. اس لیے اپنے آنے والے کل کی فکر کریں, اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں, قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ. کل ہم سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے خلاصے پر کلام کریں گے. آپ تمام دوستوں سے, بھائیوں سے, بہنوں سے گزارش ہے کہ جس طرح قرآن سننے کے لیے آپ ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں, ابھی تو 1/3 میجورٹی بھی نہیں ہے, جتنے سننے آئے تھے اس میں سے 1/3 حصہ بھی نہیں بیٹھا ہوا. کوشش کریں کہ تھوڑا سا ٹائم 15 سے 20 منٹ 25 منٹ قرآن سمجھنے کے لیے تھوڑا سا نکالیں. دیکھیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہمارے لیے کیا احکامات ہیں اس کے اندر, تاکہ ہم اس پہ عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو حسین بنا سکیں. اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سبھی کو اس ماہ رمضان اور ماہ قرآن کے اندر قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علی الا البلاغ المبین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله. Now watching Republic Voice, your channel, your voice.